یہ کشمیر جو جنت نظیر ہے، جو جنت نظیر ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ یہاں جنت کا ایک پتا گرا ہے۔ وہاں کے پھلوں کو دیکھیں آپ، وہاں کی نہروں کو دیکھیں آپ، پانی کے نظام کو دیکھیں، چشموں کو دیکھیں، تو ایک جنت کی وہ مثال اور نظیر ہے۔ یہ کشمیر، تھوڑی سی بات کشمیر پر کرتا ہوں، مقدمہ کشمیر پر، کیونکہ فروری ہے، سرحدوں پر فوجیں کھڑی ہیں، ہر طرف بمباری، توپیں چل رہی ہیں۔ یہ جو سارا انتشار ہے کیوں ہے؟ اس کا بنیادی سبب کشمیر ہے، اس کا بنیادی سبب کشمیر ہے۔ یہ تحریک آزادی کشمیر آج کی نہیں ہے، یا مجاہدین نے نہیں چلائی، یہ اس دن چلی تھی جب 1846 کے اندر انگریز نے 85-88 ہزار مربع میل زمین کشمیر کی، وہ اس وقت انگریزوں نے 75 لاکھ جو نانک شاہی سکہ تھا گلاب سنگھ کے ہاتھوں وہ بیچ دیا تھا۔ مسلمان رہتے تھے، کشمیری رہتے تھے، کشمیر کے لوگ وہاں رہتے تھے، اور انگریزوں نے اس سرزمین کو اور اس میں رہنے والے سب کو وہ سکھوں کے ہاں، گلاب سنگھ کے ہاں وہ فروخت کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور جب کشمیریوں نے اپنی آزادی کا معاملہ کیا، اپنی آزادی کی آواز کو بلند کیا، تو ان پر سر عام گولیاں چلائی گئیں، ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اور تحریک چلتے چلتے 1846 اور 47 سے لے کر 1947 تک یہ تحریک چلتی رہی۔ 100 سال کشمیری اپنا حق مانگتے رہے، آزادی مانگتے رہے۔ اور جب 1947 کے اندر تقسیم ہند ہوا، پاکستان جو ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، 14 اگست 1947 ماہ رمضان 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے پاکستان جیسے۔ جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان مارد وجود میں آیا، تو ٹھیک 2 ماہ بعد ایک تحریک نے زور پکڑا، کشمیری آزادی کی تحریک کو زور سے چلانے لگے۔ تو ہندوستان نے کیا کیا کہ فوج کے ذریعے زبردستی کشمیر پر اپنی فوجوں کو اتار کر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا؟ بے ایمانی کی۔ انگریزوں نے یہ بے ایمانی کی کہ ہندوستان تقسیم ہند جب ہو رہی تھی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو اکثریت جگہ ہے، جہاں لوگوں کی اکثریت جس مذہب کی ہوگی، وہ ان لوگوں کو پاکستان کے ساتھ دیا جائے گا، جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندوستان کو وہ جگہ دی جائے گی۔ تو جوناگڑھ، حیدرآباد اور گرداسپور، یہ وہ 3 علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور انگریز نے آپ کے ساتھ بے ایمانی کی، دھوکہ کیا آپ کے ساتھ، اور 3 اکثریت آبادی والے علاقے بھی وہ بھی ہندوؤں کو دے دیے، جوناگڑھ بھی، حیدرآباد بھی اور گرداسپور۔ اور گرداسپور کیوں دیا؟ کیونکہ اس کی سرحد ہندوستان کے ساتھ بھی ملتی ہے اور کشمیر کے ساتھ بھی ملتی ہے، تاکہ ہندوؤں کے لیے کشمیر پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ان کی بے ایمانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مجاہدین اٹھے، قائد اعظم نے اعلان کر دیا جنگ کا، کشمیر لینے کا اعلان کر دیا۔ مجاہدین نے پھر ہندوؤں کو وہ مار ڈالی، ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ انہوں نے کشمیر جو آزاد کشمیر ہے، یہ آدھا کشمیر لے لیا، اور یہ آگے بڑھ رہے تھے، باقی کشمیر بھی حاصل کرنے والے تھے۔ تو جواہر لال نہرو جو ہے وہ بھاگ کر UN کے پاس، اقوام متحدہ کے پاس چلا گیا کہ ہم یہ پاکستان والے مجاہدین یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم کرا کے جو وہاں کے لوگوں کی رائے ہوگی اس کے مطابق اگر وہ آزاد رہنا چاہیں
تو ان کی اس رائے پر عمل کریں گے. اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں ہندوستان کے ساتھ تو وہ ہندوستان کی رائے کو قبول کیا جائے گا, ان کی اس رائے کو قبول کیا جائے گا. اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اس رائے کو قبول کیا جائے گا. ان کے اندر ریفرینڈم کرائیں گے. یہ جواہر لال نہرو UN کے پاس گیا اور انہوں نے پاکستان کو یہ بات کہی اور پاکستان اس بات پر آ کر رک گیا کہ ٹھیک ہے, وہاں کے لوگوں کی جو رائے ہوگی انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے. اگر وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں, اپنا ملک چاہتے ہیں تو کشمیر ایک علیحدہ ملک بن جائے گا. اگر وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ رہیں. اگر وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان آ جائیں. آج 70 سال ہو گئے ہیں UN آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. اگر جنوبی سوڈان کا مسئلہ بنتا ہے تو وہاں ریفرینڈم کراتے ہیں, ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا اپنا نفع ہے. اگر ایسٹ تیمور کی بات ہوتی ہے تو وہاں ریفرینڈم ہوتا ہے, انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور کو لے کر وہ آزاد کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں ان کا اپنا نفع ہے. لیکن یہاں کشمیر کے اندر کشمیری شہید ہو رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں کشمیری انہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں آزادی کے لیے. عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں. اور پھر جو 2-4 سال پہلے مسئلہ بنا ہے وانی کی شہادت کے بعد, انہوں نے کس انداز میں, یہ ہندو بنیے نے کس انداز میں کشمیریوں پر ظلم کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا ہے. اور اس انداز میں ان کو گولیاں ماری گئی ہیں کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں, ان کے جسم کے اندر کینسر کے مادے پائے جاتے ہیں. اب وہ اپاہج ہو کر رہ گئے ہیں, انہیں بنیادی حقوق تک سے محروم کر دیا گیا ہے. لیکن ہمارے حکمران بھی, جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے, آپ جانتے ہیں کون ہے, میں نام نہیں لیتا, منوس لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے, آج تک اس نے کشمیر کا کاز کا نام لیا ہو, کشمیر پر کوئی کانفرنس کی ہو, کشمیر پر کوئی بات کی ہو, لیکن وہ شیر مادر سمجھ کر کشمیر کا مال ہڑپ کیے جا رہے ہیں, لیکن کشمیر کی بات نہیں کرتے. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ. اور مسلمان, آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آزادی جو ہے وہ بھیک نہیں ہے جو آپ کو کسی پلیٹ کے اندر رکھ کر دی جائے گی. آزادی کے لیے انسان اپنی جانیں قربان کرتا ہے, اپنی جانیں قربان کرتا ہے, اپنا وطن قربان کرتا ہے. یہ مقصد ہے, ایک آزادی ایک نعمت ہے. اپنے مشن کے لیے, اپنے مقصد کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور جو آزاد کشمیر آپ کو ملا ہے وہ انہوں نے آپ کو بھیک میں خیرات میں نہیں دیا, مجاہدین نے اپنی جانیں دی ہیں, ان انگریزوں کو مار بھگایا ہے, ہندوؤں کو قتل کیا ہے, اس کے بعد یہ ہمیں آزاد کشمیر کا خطہ ملا ہے. اور اگر آپ باقی کا کشمیر بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے, یہ قرارداد مذمت نہیں, اس سے آپ کو کشمیر نہیں ملے گا. کہ قرارداد مذمت بیان کر دی ہے, جہاں بھی جلسہ ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے جذباتی تقریریں کر دی ہیں اور اس کے بعد وہ کشمیر آپ کو دے دیا جائے گا. نہیں, یہ قرارداد مذمت سے نہیں, ہندو کی مرمت سے یہ کشمیر آپ کو ملے گا. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اسی اظہار یکجہتی کے حوالے سے ہر سال 5 فروری کو پروگرام ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ 5 فروری کو. اور اس سال بھی آپ انجوائے کریں, 3 چھٹیاں ہو جائیں گی, لانگ ویکینڈ ہے, انجوائے کریں. کشمیری جائیں باڑ میں, مسلمان جائیں باڑ میں, ہمیں کیا ان سے, ہمارا گھر تو محفوظ, ہم تو انجوائے کریں نا. یہی سوچ ہے مسلمانوں کی. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم رسول ہاشمی کی قوم ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں, جسد واحد کی طرح ہیں. اگر دنیا کے کسی مسلمان کے, دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کونے میں رہنے والا فرد مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ مسلمانی ہے.
کشمیر کے اندر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کیا معاملے ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا دکھ درد ہی کوئی نہ ہو، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں چاہیے کم از کم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو باہر نکل کر اپنی آواز کو تو بلند کریں نا، اپنی آواز کو تو بلند کریں نا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ کم از کم ان کشمیریوں کو حوصلہ تو ہو نا کہ پاکستان کے اندر غیرت مند لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دکھ کو برداشت کرنے والے ہیں، ہمارے دکھ کو وہ سہنے والے ہیں، اور ہماری تکلیف کو محسوس کرنے والے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ یہ 5 فروری آ رہی ہے، ہر سال اہتمام کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے۔ اس سال بھی 5 فروری کو عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کی طرف سے ایک عظیم الشان ریلی اور جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 5 فروری سوموار کے دن، ویسے بھی آپ کو چھٹی ہے، آپ کی مرضی ہے، انجوائے کریں یا اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار محبت کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا کام ہے اذان دینا، دعوت دینا، آگے کام کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی موج ہے۔ 5 فروری کو انشاءاللہ یہاں ایک خوبصورت اجتماع ہوگا، جمع ہوں گے ہم یہاں، اور 11 بجے انشاءاللہ صبح دن کو 11 بجے یہاں سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ گوندلا اڈا میں ایک بہترین احتجاجی اظہار یکجہتی کا جلوس ہوگا، جلسہ ہوگا۔ ہر طبقہ فکر سے علماء، مشائخ، وکلاء، ڈاکٹر، تاجر اور سارے احباب وہاں جمع ہوں گے، آپ بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔